وَاعْتَصِمُوا، اعتصام ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور بچہ اپنی ماں کو جب مضبوطی سے آ کر پکڑتا ہے خطرے سے بچنے کے لیے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں مفہوم میں ایک طرح سے یہ چیز شامل ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مضبوطی سے تھام لو۔ کسے تھام لو؟ حبل اللہ۔ حبل اللہ، حبل کا مطلب ہوتا ہے رسی، اس کی جمع ہوتی ہے حبال۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی جو جادوگر اپنی رسیاں پھینکتے ہیں تو وہاں یہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو رسی جو ہے یہ عربی زبان میں اس کا بہت یوز ہے، جو ہم ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں سبب، جس سے پھر اردو میں بھی بنتا ہے اسباب۔ تو وہ بھی رسی ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی کنویں میں گر جائے تو رسی ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے، یا جیسے ہمارے کو پہما جاتے ہیں ماؤنٹینئرس، تو انہوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رسی باندھی ہوتی ہے اپنی پروٹیکشن کے لیے۔ تو رسی کے ذریعے رسائی ہوتی ہے، جو اردو میں رسائی کا لفظ بھی ہے۔ رسی کا پھر جو مختلف مطلب استعمال ہوتے ہیں، یہ حبل کے لفظ کا ایک مطلب بنتا ہے معاہدہ۔ جب آپ کسی کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے، ایک سرے پہ آپ، ایک دوسرے سرے پہ کوئی اور، تو اس کے لیے بھی آج ہی کی کلاس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یہ لفظ دوبارہ استعمال ہوگا۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رسی سے مراد کئی ہو سکتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ جس نے اللہ کو تھاما، اللہ کو تھامنے کے لیے پیچھے بات ہو رہی تھی، اور اس سے بھی انڈرسٹوڈ یہی تھا کہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان چیزوں سے بالا تر ہے کہ کوئی اس کو چھو سکے، اس سے بھی مراد اللہ کی شریعت، اللہ کا دین۔ تو یہاں خاص طور پہ حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، کہ آپ نے فرمایا کہ جان رکھو، اور میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، اللہ عز و جل کی، اور وہ جو کتاب ہے وہ حبل اللہ ہے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پہ ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ گمراہی پہ ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک۔ اور اس رسی کو پکڑنے کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ جو تمہارے علماء ہیں جنہوں نے 9 یا 14 علوم حاصل کیے ہیں وہ اس رسی کو تھام لیں، نہیں، یہ کہا گیا ہے جمیعاً، سب کے سب اس رسی کو تھام لو، اور لا تفرقو، اور فرقہ فرقہ مت ہو، پراگندہ نہ ہو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ ڈاکٹر ملک غلام رضا اس کی جب تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم کہیں کہ تم محنت کرو اور کامیاب ہو جاؤ، تیاری کرو اور پیپر پاس کر لو۔ تو یہ جو اور ہوتا ہے یہ اس سینس میں ہوتا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا، یعنی یہ اس سینس میں نہیں ہے کہ یہ ایک علیحدہ بات ہو رہی ہے اور یہ ایک علیحدہ بات ہو رہی ہے، یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تو کہ تم فرقہ فرقہ نہ ہو، محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو تھامو گے تو فرقہ فرقہ نہیں ہوگے۔ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں پریکٹیکلی سپیکنگ، میں نے تو دو جماعتیں کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، دیکھے ہیں جنہوں نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہوا ہے۔ ایک ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، ان کی جو تنظیم پوری وہ ہے ہی قرآن کے اوپر بیسڈ، اور ایک ہیں ڈاکٹر فرد ہاشمی، ان کی بھی الہدا جو ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہے۔ باقی بھی لوگ ہوں گے واللہ عالم، مجھے نہیں مانا، انڈیویجول لیول پہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آج یہ کوشش شروع ہو گئی ہے۔ جس زمانے میں ہم بڑے ہو رہے تھے، اسکولوں کالجوں میں پڑھتے تھے، تو وہاں اکثر گھروں میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا، اور شاید آج بھی بہت سارے گھروں میں ترجمے والا قرآن اویلیبل نہیں ہوتا، لیکن لوگ اب کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری کلاس ہو رہی ہے، اس طرح سیکھنے کی خواہش لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے۔ اور اگرچہ بہت سارے علماء یہ منع کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ نے قرآن خود سے نہیں پڑھنا، حالانکہ خود سے تو آپ پڑھ ہی نہیں رہے،
مثال کے طور پہ اگر کوئی ترجمے سے قرآن شریف پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے یا ڈاکٹر طاہر القادری کا ترجمہ ہے یا جس کا مرضی ہے، تو آپ تو ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا. اب آپ پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کوئی چیز سمجھ بھی آئے گی، اور جو چیز سمجھ آئے گی تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں ایشو کیا ہے؟ جو بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں کیا ان میں غلطیاں نہیں ہوتی؟ کیا ان کا آپس میں مکمل اتفاق ہوتا ہے ہر آیت کے ترجمے کے اوپر کہ اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے؟ ترجمے میں ویسے جنرلی اتفاق ہی ہوتا ہے، ترجمے میں پرابلم ویسے بہت کم ہے. بٹ تفسیر کے اندر اتفاق تو نہیں ہوتا، ہر انسان اپنے انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے تفسیر کرتا ہے، تو مسئلہ تو وہاں پہ بھی حل نہیں ہوتا. تو یہ سوچنے والی چیز ہے کہ اگر تو یہودی عیسائی آپ کو آ کر کہیں نا کہ بھائی آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو آپ کو بڑا غصہ آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب اتاری اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں. جب اپنے علماء آ کے کہہ دیتے ہیں نہیں 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 آپ نے قرآن نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جائیں گے، آپ نے مفتی صاحب سے جا کے پوچھنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ غور کریں تو مثال کے طور پہ حنفی ہیں یا دیوبندی ہیں، دوسری طرف اہل حدیث ہیں، تیسری طرف کوئی اور ہیں، انہوں نے کس کتاب کو پکڑا ہوا ہے؟ آپ غور کریں گے تو ہر ایک نے اپنی اپنی کتاب بنائی ہوئی اور بیسیکلی اپنی فقہ کو پکڑا ہوا. آپ کو وہ بتائیں گے کہ یہ جی نماز کے اندر اگر آپ نے آستین آپ نے موڑ لی تو یہ مکروہ تحریمی ہے. آپ کہیں اچھا جی یہ مکروہ تحریمی کہاں سے ہے؟ تو بتائیں گے کہ وہ فلانی فقہ کی کتاب ہے، اس میں یہ مکروہ تحریمی ہے، اس لیے نماز پڑھتے ہوئے آستینیں نہ موڑو. اور مثلاً پوائنٹ کے پوائنٹے جو ہے نا یہ فولڈ کرنا بہت پرابلم ہے کیونکہ تو مکروہ تحریمی ہے. اب آگے کہاں ہے وہ کسی فقہ کی کتاب میں ہے، تو اب ان کا جو فوکس ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کی بجائے ان کی اپنی کتاب ہے. اگر آپ اہل حدیث کے پاس جائیں گے ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. ایشو یہ ہے کہ مثلاً صحیح بخاری بھی ہے، جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ اقوال ان میں درج ہیں اور وہ قرآن کی تفسیر ہے تو ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے، اور قرآن شریف کا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے ہی وہ. لیکن اگر مضبوطی سے آپ بخاری شریف کو پکڑ لیں یا مضبوطی سے آپ درر المختار کو پکڑ لیں یا مضبوطی سے فضائل اعمال کو پکڑ لیں، کسی بھی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا کیا یہ نتیجہ ہوگا کہ تم آپس میں فرقہ فرقہ نہیں ہوگے؟ تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر فرقہ والا اپنی کتاب کو پکڑ لے گا، اور پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے. ہر فرقے والے نے اپنی اپنی کتاب پکڑی ہوئی ہے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے. اور کلیم یہ ہے یا غلط فہمی یہ ہے کہ جی وہ ہم نے اگر فضائل قرآن پڑھے تو اصل میں دیکھیں ہم قرآن ہی کی تو فضائل بیان، مطلب فضائل قرآن تو فضائل قرآن ہے نا، قرآن تو قرآن ہے. اور اگر آپ نے کسی کو نصیحت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو تبلیغ کرنے کے لیے یہی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے جو ڈراوے سے ڈرتا ہو. اور یہ میں اس لیے میرا ڈسکس کروں کہ پچھلی بار یہ ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ نہیں نہیں وہ تو ہم نے امر بالمعروف نہیں اور منکر کرنا ہے جو اگلی آیتوں میں آ بھی رہا ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے نا کوئی آسان کتاب استعمال کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، اور جو ڈرتا ہے اس کو نصیحت کریں، ویسے جو نہیں بھی ڈرتا اس کے لیے بھی ہے وذکر بھی. اور اس قرآن کے ذریعے اب یہاں اس مراد قرآن ہے، نصیحت کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اپنے کیے کے پاداش کو پہنچ جائے، اس میں مبتلا ہو جائے اس کے انجام میں. مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں قرآن شریف جو ہے نا وہ تو بہت مشکل ہے، وہ تو اول تو سمجھ ہی نہیں آتا، اور اگر ہم لوگوں کو قرآن بتائیں گے نا تو ان کو بھی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے لوگوں کو ناظرہ پڑھا دیتے ہیں اور لوگوں کو حفظ کرا دیتے ہیں تاکہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہو اور حفظ بھی ان کو اچھی طرح ہو. اب پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کیا قرآن سیکھے اور سکھائے کا مطلب ناظرہ پڑھنا ہو سکتا ہے؟ وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو لوگ قرآن کے مخاطبین تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر رہے تھے وہ تو عرب تھے، تو انہیں تو ناظرہ پڑھنا یعنی اگر پڑھنا نہیں آتا ہوگا تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن انہیں قرآن کی عربی پڑھنی تو آتی تھی نا، یا سن کے بولنی تو آتی تھی ریپیٹ کرنی، اور انہیں اس کا مطلب بھی سمجھ آتا ہوگا. اب سیکھنے سکھانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی جائے کہ قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے، اس چیز کو سیکھا جائے. وہ یہ تو نہیں ہو سکتا جو مولوی صاحب آ رہے ہیں کہ چلو بچوں یہ الف با تا اور بچے پیچھے بچے پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد کئی سال ان کو نورانی قاعدہ پڑھنے میں اور ناظرہ پڑھنے میں لگتے ہیں. تو اس حدیث کا مطلب تو یہ نہیں ہے.
نہ ہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھی طرح ناظرہ کر لو، اس کو پھر اگر کوئی توفیق اللہ دے دے تو بچوں کو حفظ کرا دو، جو اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری اور بہت بابرکت ہے، اور اس کا بے شمار ثواب ہے بچوں کو قرآن حفظ کروانے کا۔ لیکن یہ حفظ کرنا تو اس کا مطلب نہیں ہو سکتا نا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ناظرہ پڑھتے رہو یا اسے مردے بخشاتے رہو، یا جب وہ بیٹی کو رخصت کرنے لگو تو اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ لیا کرو، اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیا کرو اور بچوں کو نیچے تو گزار دو۔ تو قرآن کے ذریعے تو اپنے آپ کو اور دوسرے کو نصیحت کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اور قرآن کو کیسے پڑھنا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اور تلاوت کرنے کے حق کا مطلب خوبصورت آواز سے تلاوت کرنا نہیں ہے، صحیح صحیح تلفظ سے، یعنی وہ تو ضروری ہے ہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ایسے تلاوت کرو جیسے حق ہے، کیونکہ کائنات کے خالق نے تمہیں یہ کتاب بھیجی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، اصل میں کتاب بڑی مشکل ہے، تو ہم بجائے قرآن پڑھانے کے لوگوں کو مثلا فضائل قرآن پڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے نصیحت کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کرنے کے لیے، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے جب نصیحت اور تبلیغ کرنی ہے نا، ہم نے قرآن سے نہیں کرنی، ہم نے اپنے بزرگوں کے ذریعے سے کرنی ہے، اپنی فقہ کی کتاب سے کرنی ہے، ہم نے کسی اور کی چیز کو، اور کسی اور چیز کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، یہ تو مضبوطی سے تھامنے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا سینٹر سٹیج پہ کیا ہے، کیا آپ جو بھی آپ کی درس تدریس ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب جب درس تدریس کرتے تھے تو وہ جنرل ٹاپک کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، کوئی امریکی عالمی استعمار کے اوپر بھی لیکچر دے دیں گے تو دیٹ از فائن، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فرحت ہاشمی جب کوئی درس کریں گی تو ساس بہو کے تعلقات میں بھی لیکچر دے دیں گی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن فوکل پوائنٹ کیا ہے، یا جو میجر آپ کا درس تدریس کا وقت استعمال ہوتا ہے، کیا وہ قرآن شریف پر استعمال ہوتا ہے یا کسی اور کتاب پر استعمال ہوتا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آسان کر دیا ہے، اور میں اس کی ایک ہماری اپنی ایک ذاتی مثال ہے اور بڑی آسان مثال ہے۔ جب میں پہلی دفعہ حج پر گیا تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، بالکل ینگ، 20-22 سال کے تھے، اب تو خیر بڑے ہو گئے، بڑے اچھے صاحب ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جب ہم مینا میں ہوتے تھے، جس میں ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے اور 3-4 دن ہوتے تھے، اور لوگ وہاں پہ گپے مار کے ٹائم ویسٹ کر دیتے تھے، کچھ لوگ تسبیح وغیرہ پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاتا، اور وہ ایک قرآن تھا، پتہ نہیں کس کا تھا، لیکن نیچے نا اس میں بس حدیثیں دی ہوتی تھیں، اگر تفسیر میں کوئی حدیث ہے، باقی زیادہ تفسیر نہیں ہوتی تھی، تو وہ عربی پڑھتے تھے، ترجمہ پڑھتے تھے، اور اگر کوئی تفسیر ہوتی تو وہ پڑھ دیتے تھے، وہ پڑھتے رہتے تھے، اور ہم کئی لوگ بیٹھ کے خیمے کے اندر تقریباً 30-40% لوگ سنتے رہتے تھے، اور وہ انٹرسٹنگ بھی ہوتا تھا، اس میں مزہ بھی آتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے پھر قرآن کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔ پھر جب میں دوسری دفعہ حج پر گیا تو میں نے بھی یہی کام کیا، اور ہم نے کیا کیا، مثلاً ایک دن بیٹھے اور ہم نے سورہ یوسف پڑھ دی، اب عربی پڑھتے جائیں یا ساتھ ترجمہ پڑھتے جائیں، وہ اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو کے غور غور سے سن رہے ہیں۔ پھر ہم نے سورہ کہف بھی پڑھ لی، پھر ہم نے سورہ نور بھی پڑھ لی، تو ترجمہ بھی پڑھ لیا۔ اب کسی کو قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کر سنانے میں کون سی مشکل چیز ہے؟ ترجمے تو لوگوں نے کیے ہیں، اور آپ کسی کا ترجمہ لے لیں، آپ اپنے فرقے کے حساب سے بے شک کوئی ترجمہ لے لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مولانا مودودی کا ترجمہ کافی نیوٹرل ہے، ساری ترجمے ویسے جنرلی ترجمے نیوٹرل ہوتے ہیں، تفسیر میں لوگوں کے پھر اپنے پوائنٹ آف ویو آتے ہیں، تو آپ کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیں جو آسان ہے، اور لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائیں۔ تو جب آپ کی جو بھی محفل ہو، خاص طور سے جو دینی محفل ہو، ویسے تو یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت دین سے ہٹ کے بھی ہے، یہ کوئی، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی جماعت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، مطلب خدا نہ خواستہ کو یہ مطلب نہیں کہ تبلیغی جماعت والے کو برے لوگ ہیں، وہ ہم سے بہت بہتر لوگ ہیں، کیونکہ اللہ کی خاطر گھر سے نکلتے ہیں، اور اس کے لیے لوگوں کو جا جا کے ان کے دروازوں پہ دستک دے کے، اور آگے سے کوئی اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ کئی کئی دن کے لیے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، تو کوئی ہمارے لیے نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی وہ کوئی ناموری کے لیے کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ تو لاکھوں لوگ ہیں تبلیغ کے اندر، تو تبلیغ کے اندر ایک عام آدمی بن کے شامل ہونے میں تو کوئی آپ کی مشہوری اور وہ بھی نہیں ہوتی، تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور بڑے اچھے لوگ ہیں۔ لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اصل مقصد یہ ہے۔ تو چاہے کوئی دینی جماعتیں ہوں، اگر انہوں نے اس قرآن کو
سینٹر سٹیج نہیں رکھا ہوا تو ان کو رکھنا چاہیے. یہ اس آیت کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. کسی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ قرآن کی فضائل قرآن بھی پڑھ لیں تو یہ آیت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے, تو ٹھیک ہے, ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. دوسرے دنیاوی لحاظ سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو کہاں پڑھاتے ہیں قرآن. کتنا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اسکول میں جائیں جہاں پر قرآن ان کو پڑھایا جائے, قرآن کا مطلب کرنا, ترجمہ کرنا انہیں آئے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اسکول میں چلے جائیں جہاں جا کے پتہ نہیں کون سی ڈگری مل جائے گی, اور اس سے پتہ نہیں کون سا ان کو بزنس اچھا کر لیں گے یا جاب اچھی مل جائے گی. وہ اپنی جگہ ہے, اس کے لیے بھی ایفرٹ کرنے سے کو منع نہیں کر رہا, لیکن انسان کی زندگی میں جو سینٹر سٹیج ہے وہ قرآن شریف کی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ خدا کا پیغام ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس قرآن کی مدد سے انسان نے یہ آخرت کا سفر طے کرنا ہے. ساری ہدایت اس قرآن کے اندر ہے. قرآن کو چھوڑ دیں گے تو کہیں کوئی ہدایت نہیں ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے اس کو پکڑ لیا وہ ہدایت میں ہیں, جنہوں نے ان کو چھوڑ دیا وہ گمراہی میں ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے, خود میں نہیں پڑھتے, سمجھتے بھی نہیں ہیں, تو پھر ہم ایسے مسلمان پیدا نہیں کر رہے جن کو آگے جنت ملنے کا امکان ہو. تو ہمیں امکانی کوشش کرنی چاہیے اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی. اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے, اور یہ ہماری سیاسی زندگی میں بھی یہی امپورٹنٹ ہے. جب پولیٹیکلی مسلمان اس کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ فرقہ فرقہ ہو جاتے ہیں, پھر ان کے اندر جمعیت قائم نہیں رہتی. جس وقت مسلمان اس کتاب کو پکڑے ہوئے تھے تو وہ اسٹرانگ تھے, دنیا ان سے ڈرتی تھی.